العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد یا من بدا جمالکا من کل ما بدا بعدا ہزار جان مقدس ترا فدا ما امدحت محمدا بمقالتی لا امدحت مقالتی بمحمدی فیض نے تیرے یا نبی کر دیا ہے مجھ کو کیا سے کیا ورنہ دھرا ہوا تھا کیا اس مٹھی بھر غبار کو شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے ابعادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ ابو بکر ہم چو کعبہ عمر در طواف ہو عثمان آب زمزم علی حج اکبر است محمد سرے قدرت ہے کوئی راز ان کا کیا جانے محمد سرے قدرت ہے کوئی راز ان کا کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے واجب الاحترام ذی محتشم زینت القرآن فخر القرآن قاری عبدالقدیر صاحب اور نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام آپ تمام دوست مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ربیع الاول شریف کے پاک مہینے کا آغاز میلاد مصطفیٰ کی محفل سے کیا ہے اور انتظامیہ بالخصوص مبارکباد کی مستحق ہے جو آپ لوگوں کے لیے ذکر مصطفیٰ سننے کا سبب اور ذریعہ بناتے ہیں تو بہرحال قرآن مجید برہان رشید کے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جو اس فقیر کے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے وہ ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیت کریمہ تمام عبادات کی بنیاد بتلا رہی ہے کہ بنیاد عبادتوں کی ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ کا خوبی جانتے ہیں کہ بنیاد پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے اگر درخت ہے تو وہ جڑوں سے مضبوط ہے اگر جڑ کاٹ دی جائے اور بنیاد توڑ دی جائے تو عمارت کبھی باقی نہیں رہ سکتی اور درخت بھی ہرا بھرا نہیں رہ سکتا سبحان اللہ اگر تھوڑی سی بھی بے ادبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو جائے تمام عبادتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں نہ روزے قبول ہوں گے نہ نمازیں قبول ہوں گی نہ زکاتیں قبول ہوں گی نہ نمازیں قبول ہوں گی نہ روزے نہ حج کوئی عبادت تمہاری نہ نسلی نہ فردی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے اگر قابل قبول ہے عبادت تو وہ تعظیم مصطفیٰ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے سبحان اللہ خدا نہ کرے عمل کے اندر کوئی کوتاہی ہو جائے لیکن بنیاد تو برقرار ہے
جیسا کہ ایک درخت جڑیں باقی ہیں اس کی شاخیں کاٹ دی جاتی ہیں اور شاخیں کٹنے کے بعد پھر وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور جب عبادت دوبارہ کریں گے، توبہ کریں گے تو دوبارہ تمہاری بلادیں اور ہرا بھرا درخت جیسے ہو جاتا ہے ایسے ہی تمہاری عبادتیں دوبارہ قبول ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اور خطاب کن سے فرمایا ہے؟ جب یہ آیت کریمہ جبریل لے کر آیا ہے قرآن کی، تو اس وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ جلوہ گاہ تھے؟ سرکار کے سامنے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، عمر فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان غنی بیٹھے ہوئے ہیں، مولا مرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے ہیں، اور جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آواز پر، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اس طرح تم آوازیں نہ کسو نہ بلاؤ جس قدر ایک دوسرے کو عام انداز کے اندر بلاتے ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ بیٹھے کس بارگاہ کے اندر ہو؟ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم نے تھوڑا سا آواز کو بلند کیا، اللہ خود اعلان فرما رہا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام عمل ضائع کر دیے جائیں گے۔ حالانکہ یہ دیکھ لیجئے باقی جتنا گناہ ہے ان سے تمام عمل، یہ اصول ہے، علم کلام کیا اصول ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، پہلی نیکیاں اس کی ختم نہیں ہوتی۔ خدا نہ کرے کہ چوری کرے، چوری کرنے سے پہلے والی نیکیاں اس کی باقی ہیں، اور چوری کے بعد جو عمل کرے گا وہ عمل بھی قابل قبول ہوگا، اس کا باقی ہے۔ اور قیامت تک جتنا عمل کرتا رہے، خدا نہ کرے کسی نے زنا کر لیا ہے، روزہ چھوڑ دیا ہے، نماز کو چھوڑ دیا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، حج بیت اللہ شریف کا فرض ہو گیا، بیت اللہ شریف کا حج نہیں کیا، باقی عبادتیں، باقی عمل اس کے باقی ہیں، اور آگے جو عمل کرے گا وہ بھی باقی رہیں گے۔ لیکن دربار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی تھوڑی سی بے ادبی ہو گئی ہے، تعظیم مصطفیٰ نہیں کی ہے، اس کی پہلے والی بھی تمام عبادتیں ختم، اور بعد میں آنے والی تمام عبادتیں قیامت تک وہ عبادتیں کرتا رہے، قابل قبول نہیں ہے، اس کی تمام نیکیاں ختم ہو گئی ہے۔ خدا اعلان کر رہا ہے، نفس قطعی ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا اور وہ مسلمان ہی نہیں رہ سکتا۔ قرآن فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، اللہ فرماتا ہے تمہارے عمل تمام کے تمام ضائع کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ تک ہی نہیں چلنے دوں گا۔ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پاک کے اترنے کے بعد وہ دربار مصطفیٰ میں بیٹھتے تھے، جب کوئی بات کرتے تھے کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، ایسا خفت کے اندر بات کیا کرتے تھے، اور عمر پاک، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ یہ پوچھتے صدیق کا کیا رہا ہے؟ قربان جاؤں صحابہ کرام، غوث و قطبوں کے سردار صحابہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں، فاروق اعظم سسر ہیں، اور کوئی ایک حدیث نہیں دکھا سکتے کہ جس حدیث پاک کے اندر
حضرت صدیق اکبر نے حضور کو اپنا داماد کہا ہو، عمر نے اپنا داماد کہا ہو، یا مولا مرتضیٰ نے اپنا سسر کہا ہو، عثمان غنی نے سسر کہا ہو، جب بھی حضور کی بارگاہ کے اندر کوئی بات کرتے یا حضور علیہ السلام بات کرتے کسی صحابی سے، آپ انداز دیکھیں صحابہ کا، صحابہ کیا کہتے تھے؟ فدا کا ابی و امی۔ اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی، عمر فاروق اعظم کہتے ہیں فدا کا ابی و امی، عثمان غنی کہتے ہیں فدا کا ابی و امی، مولا مرتضیٰ کہتے ہیں، حضرت عائشہ پاک کہتی ہیں فدا کا ابی و امی، اور حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں، حضرت زینب کہتی ہیں، صحابیات بھی یہی کہتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور محبوب کے تمام غلام بھی کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو۔ اس کی کئی تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر کے اندر یہ ہے کہ راعنا یہ عربی زبان ہے، عبرانی میں بھی بولا جاتا ہے، عبرانی میں یہ گستاخی بے ادبی پر بولا جاتا ہے اور گالی گلوچ پر بولا جاتا ہے، اور اب عربی کے اندر یہ ریاض کے معنی میں آتا ہے۔ جب حضور قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، آیت تلاوت کرتے قرآن کی، تو صحابہ کرام کہتے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری ریاض کیجئے، آپ تو پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی ساتھ ساتھ پڑھاتے چلے جائیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ تلاوت کرتے چلے جائیں، اور ہم اس قرآن کی آیت کو لکھتے چلے جائیں، یا رسول اللہ ہماری ریاض فرمائیں۔ صحابہ یہ کہتے، اور یہود جو تھے وہ بے ایمان یہ کہتے، حضور کی گستاخی کی نیت سے راعنا کہتے۔ اور دوسری تفسیر کے اندر ہے راعنا، ذرا یا پیدا کر دو تو معنی بنتا ہے ہمارے چرواہے، بکریاں چرانے والے۔ یہود و نصارہ منافق جو محفل میں آگے بیٹھا کرتے تھے، تو منافق یہ کہتا تھے، عبداللہ بن ابی وہ کہتا تھا، لعنتی وہ کہتا تھا، کیا کہتا ہے؟ راعنا یا رسول اللہ۔ تو اشارے میں آنکھوں کے اشارے سے کہتا کہ دیکھو کہ ہم اپنے چرواہے کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں کو منع فرما دیا، صدیق اکبر کو روک دیا، عمر فاروق اعظم کو روک دیا، عثمان غنی کو روک دیا، مولا مرتضیٰ کو روک دیا، تمام صحابہ کو روک دیا، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کو روک دیا اللہ نے کہ میرے محبوب کے سامنے بیٹھو تو راعنا نہ کہو، بلکہ کہو انظرنا یا رسول اللہ، ہمارے اوپر نظر کرم فرما دو۔ سبحان اللہ۔ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول ایک یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے یار ہیں، اور ان کی آواز کڑکدار تھی، گرجنے والی آواز تھی، اور ایک روایت کے اندر کہ ان کی سماعت تھوڑی کم تھی۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، جن کی سماعت کم ہو تو وہ آواز یوں سمجھتا ہے کہ میری آواز بھی کم ہو رہی ہے، وہ اونچا اونچا بولتا ہے، یا حضور کی بارگاہ کے اندر اونچا اونچا بولتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ساتھ والوں نے بتایا یہ آیت نازل ہو چکی ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ ڈیرا لگا لیا، اور کچھ دن گزرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ ثابت بن قیس نہیں آ رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آیت اتری ہے تو انہوں نے گھر ڈیرا لگا لیا۔ حضور نے فرمایا ان کو بلا کے لیا، وہ بلا کے لے آئے۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں آتے؟ حضور میری آواز بڑی اونچی ہے اور اللہ کا قرآن اتر چکا ہے، میں تو روتے روتے بس نہیں کرتا، میرے تو سارے عمل ضائع ہو گئے جو عمل کیے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے دل کے اندر میں مصطفیٰ کی محبت اور عشق ہے، تیرے عمل ضائع نہیں ہوئے، تیرے عمل باقی ہیں۔ اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اس ادب کا تمہیں میں انعام عطا فرماتا ہوں، تیری زندگی بڑی عیش والی
اترے گی اور تیری موت شہادت والی آئے گی اور تیرا مقام جنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اچھی زندگی گزاری اور شہادت والی موت نصیب ہوئی، کافروں کے ساتھ لڑ رہے تھے جنگ کے اندر، مسلمان تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، یہ آگے نکل گئے، مسلمانوں کو بلاتے آگے کیوں نہیں آؤ، اکیلے آگے بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ جام شہادت نوش فرما لیا۔ اور تیسرا فرمان مصطفیٰ علیہ السلام بھی پورا ہو گیا کہ وہ جنت کے اندر چلے گئے۔ ابو لہب، لہب کا معنی ہوتا ہے چمکنے والا، جیسے انگارہ ہوتا ہے نا سرخ، اسی قدر لہب کا معنی ہے۔ تو یہ بھی بڑا حسین جمیل تھا، حضور کا چچا تھا، سگا چچا، نبی علیہ السلام کا سگا چچا ابو لہب۔ اور جب تبت یدا ابی لہب وتب، یہ قرآن پاک کی سورت اتری ہے، نبی کریم علیہ السلام کی دو صاحبزادیوں کا نکاح اس ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ تھا۔ مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ تھا، ایک روایت میں ہے کہ ایک کا نکاح لہب سے تھا جس کے لقب سے یہ ابو لہب کہا جاتا ہے۔ اور امام بیہقی نے دلائل النبوت کے اندر لکھا ہے کہ عتبہ اور عتیبہ تھا حضرت رقیہ کے ساتھ اور حضرت ام کلثوم نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے ساتھ ان کا دور جاہلیت کے اندر ابھی نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کا نکاح ان سے ہو چکا تھا۔ تب یہ قرآن پاک کی سورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس نے ابو لہب نے بلایا عتبہ اور عتیبہ کو، کہا اگر تم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تم بھی حرام سے اور میں بھی حرام کا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی پاک ذات کی پاک بیٹیوں کو جا کے طلاق دے گئے۔ ایک بیٹا گیا ابو لہب کا، جا کے ادب سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرما دیا اور ہم ایمان نہیں لائے، میرے ابو نے مجھے کہا ہے میں نے ابو کے کہنے پر آپ کی صاحبزادی صاحبہ کو طلاق دے گا۔ دوسرا عتیبہ، یہ کیا نبی کریم علیہ السلام کی پاک ذات کے سامنے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے لگا، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص پکڑی اس نے اور قمیص پھاڑ دی اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مجھے پسند نہیں کرتا اور میں تمہیں پسند نہیں کرتا اور میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم سلط علیہ قلبک، اے اللہ اس خبیث پر اس نے گستاخی بے ادبی کی ہے، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اب یہ واپس کیا۔ ابو لہب نے پوچھا ہاں طلاق دیا کیا کہا؟ ایسے کہا۔ محمد نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انہوں نے یہ بد دعا کی ہے۔ ابو لہب کہنے لگا اب پھر بچ نہیں سکتا، کافر تھا پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں پر یقین رکھتا تھا، کہتا ہے تجھ پر کتا ہی مسلط ہوگا، اب گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا۔ ایک تجارت پر مجبور کر کے ابو لہب بھی ہے، دوسرے بھی ہیں، اس عتیبہ کو لے گئے ہیں وہاں پہ، اور انہوں نے سلانے کا طریقہ کیا کیا، ایک جگہ پہ ملک شام تجارت کے لیے جا رہے تھے، راستے میں پڑاؤ کیا، پڑاؤ کے اندر آپ جانتے ہوں گے اونٹ پر کجاوے ہوتے ہیں، پلان ہوتا ہے اونٹ پر، اور اس کو لیے چارے چفیر بندے سلائے اور پلان کجاوا رکھا اوپر کہ کوئی چیز یہاں سے نیچے اوپر تک نہ پہنچ سکے، لوگوں کو یہ عبور کر کے نہ پہنچ سکے، اور یہ سو گئے اوپر اس کا جگہ بنایا
اور پھر اس پر کپڑے ڈال دیے تاکہ کوئی چیز دیکھے نہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا نہ ہو جائے۔ اور جب سوئے تو رات کو ایک شیر آیا اور وہاں سے ساروں کے منہ کو سونگھتا گیا، اور کس کے منہ سے بدبو آتی ہے کفر کی، سونگ سے سونگتے چھلانگ لگائی اور اس قطیبہ پہ جا کے حملہ ہوا اور اس کے بازو اور اس کو چیر پھاڑ کے وہاں ڈال دیا۔ اور شیر نے کھایا نہیں ہے کہ شیر بھی سمجھتا ہے کہ یہ اتنا پلید ہے کہ جانور کے کھانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ جس نے محبوب کریم علیہ السلام کا ادب اور تعظیم نہیں کی اور وہ کتے اور شیروں کے کھانے کے قابل ہی نہیں رہتا، جو نبی علیہ السلام کا بے ادب اور گستاخ ہو، نبی کریم علیہ السلام کی شان کے اندر بے ادبی گستاخی کرے، اور جانور بھی ان سے منہ نہیں لگاتے، جانور کھاتے بھی نہیں ہیں، اور محبوب علیہ السلام کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے سسر ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں اور خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور ایک دن جمعے پڑھانے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور حضرت عباس کا گھر قریب پڑتا تھا، راستے میں پڑتا تھا، وہاں پرنالہ لگا ہوا تھا اور پرنالے سے کچھ پانی گندا گرا، جمعے کی تیاری فرما کے جا رہے تھے اور کپڑوں پر آ کے گرا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حکم جاری فرمایا کہ اس پرنالے کو اتارو، پرنالہ اتارو۔ حضرت عباس آئے، دیکھا کہ پرنالہ میرے گھر کا اتر چکا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے، فرمایا عمر پرنالہ اترا دیا ہے، میں نے سنا ہے۔ فرمایا ہاں، آنے جانے والوں کے کپڑے خراب ہوتے تھے، تکلیف پہنچتی تھی اور اس لیے میں نے اتروا دیا۔ فرمایا حضرت عباس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر تمہیں پتا ہے کہ یہ پرنالہ کون سا ہے، کس نے لگایا ہے؟ یہ محمد عربی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے شد اللہ فوق ایدی ہمارے ہاتھوں کے ساتھ لگایا ہے۔ حضرت عمر نے مسرت چھوڑ دی، فرمایا کہ چل اے حضور کے چچا، چلو تم اور وہاں پہ پہنچو اور میرے کاندھوں پہ چڑھو، اور جہاں پہ حضور نے پرنالہ لگایا تھا وہاں پہ پرنالہ دوبارہ لگا دو۔ عمر کی کیا جرأت ہے، کیا طاقت ہے کہ حضور کے ہاتھوں سے لگا ہوا پرنالہ اتار دے۔ حالانکہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے اور امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ جائے کوئی غلام لگا کے آئے، کسی غلام کو حکم دیتے وہ لگا کے آ جاتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، میں عمر نے اتارا ہے تو پھر میں عمر ہی آپ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاتا ہوں، تو پرنالہ لگا دو۔ آج بھی اگر وہاں پہ داخل ہوں نا باب السلام سے مسجد نبوی شریف کے اندر، تھوڑا سا چند قدموں پر اب بھی نشان موجود ہے، یہ گناہگار آنکھوں سے دیکھ کے آیا، پرنالے کا نشان ابھی بھی باقی ہے، اور جہاں پہ حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک مقدس ہاتھوں سے وہ پرنالہ لگایا تھا، اور یہ بتلایا کہ یہ ادب نبی علیہ السلام کا کس نے سکھایا ہے۔ پرنالہ تو لگ گیا، پرنالہ اتر گیا، تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کر رہے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم اپنی حاکمیت کو نہیں دیکھ رہے، اپنے فرمانروا ہونے کو نہیں دیکھ رہے، اپنی مسلک کو نہیں دیکھ رہے، خلافت کو نہیں دیکھ رہے، اور خود چل کے کسی غلام کو حکم نہیں دیتے، خود جا کے پرنالہ اسی جگہ پہ لگاتے۔ حدیبیہ کے مقام پر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی طرف سے آئے، جاؤ دیکھو کہ مسلمانوں کی فوج کتنا ہے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ کتنا ہے، مسلمانوں کے پاس سواریاں کتنا ہے، کھانے پینے کا انتظام کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، حضور نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے۔
مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، بیہقی کے اندر بھی موجود ہے، دلائل النبوت کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور وہاں پہ گئے، حضور وضو فرمانے لگے اور حضور نے کلی کی پانی ڈالا تو صحابہ ہاتھوں پہ لے لیا، پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں ڈالنے دیا، اور صحابہ اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، جسم پہ ملتے ہیں۔ اگر حضور نے تھوک مبارک ڈالی تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہرے پہ اپنے جسم پہ مل رہے ہیں۔ اگر کسی کو پانی نہیں ملتا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کے ہاتھ گیلے ہوئے ہیں ان ہاتھوں پر ہاتھ مسل کے اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ یہ بتلاؤ کہ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے بتلایا تھا، فرمایا تھا میں کلی کروں تو میرے کلی والا پانی زمین پہ نہ جانے دو، اور میری کلی والا پانی تم اٹھا کے اپنے چہروں پہ ملو، جسموں پہ ملو، اور میں بلغم میں باہر پھینکوں، میرا بلغم اٹھا کر تم اپنے چہروں پہ ملو۔ یہ ادب کس نے سکھایا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس کے مصطفیٰ محبت مصطفیٰ نے سکھا دیا۔ نعرہ تکبیر۔ عروہ بن مسعود واپسی آیا، عروہ بن مسعود واپسی آیا، واپسی آ کر ابو جہل ابو لہب وغیرہ یہ کافر بڑے بڑے دجال بیٹھے ہوئے تھے، جو کافر اس وقت موجود تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور دور سے دیکھ کر کہنے لگے کہ عروہ پر پتہ چلتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر ہو گیا ہے، اب یہ ہمارا نہیں رہا، اس کی چال ڈھال بدل رہی ہے۔ جب عروہ بن مسعود پہنچے، عروہ بن مسعود سے کہنے لگے کہ عروہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج سے ڈر گیا ہے اور ہتھیاروں سے سواریوں سے ڈر گیا ہے۔ کہنے لگا نہیں ڈرا، میں تو کیسر و کسریٰ کے پاس بھی جاتا رہا، نجاشی بادشاہ کے دربار میں جاتا رہا، بڑا سفیر بن کے جاتا رہا، بڑا زیرک سمجھا جاتا تھا، عقل مند سمجھا جاتا تھا، اور میں ڈرا ہوں تو اس سے ڈرا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں کی محبت سے، جو اپنے مصطفیٰ کا تھوک مبارک زمین پہ نہیں گرنے دیتے اور وضو والے پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ حضور کا خون کہاں بہانے دیں گے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے بھیجا اپنا سفیر بنا کر مکے والوں کے پاس چلے جاؤ اور مکے والوں کو جا کے بتلاؤ کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، طواف کعبہ کریں گے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھیں گے، صفا مروا پہ دوڑ لگائیں گے اور عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے، ہم کوئی کسی کے ساتھ تکلیف کسی کو نہیں پہنچائیں گے، تنگ نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ لڑیں گے نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے مکے والوں کے پاس، مکے والوں نے کہا کہ عثمان تیرے ساتھ ہماری رشتہ داریاں بھی ہیں، تجارتی معاملات بھی چل رہے ہیں، اور تیرے ساتھ ہماری دوستی بھی ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی ہے۔ اے عثمان یہ کعبہ پڑا ہے، کعبے کا طواف بھی کر لے، اعتکاف اپنا عمرہ بھی کر لے، طواف کعبہ بھی کر لے، حجر اسود کو بھی چوم لے، مقام ابراہیم پہ نفل بھی پڑھ لے، اور حتیم کے اندر نفل پڑھنا چاہتا ہے تو حتیم کے اندر بھی پڑھ لے، اور صفا مروا کی دوڑ بھی لگا لے، اور پر سن لے اے عثمان تیرے نبی محمد رسول اللہ کو اور ان کے صحابہ کو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ کعبے والی سائیڈ پر اپنے منہ پہ کپڑا ڈال دیا، فرمایا اگر میرے مصطفیٰ عمرہ نہیں کرتے، طواف کعبہ نہیں کرنے دیتے، اور عثمان غنی کعبے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، نظر بھی نہیں ڈالتا کعبے پر۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر آئے کہ جب حاجی جائے تو پہلی نظر کعبے پہ ڈالے گا، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہو جاتا ہے کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے، اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو کر آیا ہے، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عثمان غنی نے کپڑا دے دیا،
بڑا غصہ لگا ان کو، بڑا غصہ لگا کہ اے عثمان ہم تیرے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں، تمہیں اجازت دے رہے ہیں طواف کرنے کی اور تیرے ہم لحاظ کر رہے ہیں، حیا کر رہے ہیں، اور تو کعبے کو اور وہ بھی بیت اللہ کا انکار اور بیت اللہ کی طرف سے اپنے آنکھوں پر کپڑا ڈال دیا ہے۔ فرمایا ہاں بیت اللہ کو بیت اللہ مانتا ہوں تو مصطفیٰ کریم کی زبان سے مانا ہے، مصطفیٰ نے بیت اللہ کی عزت بتلائی ہے تو بیت اللہ کی عزت کرتا ہوں، بیت اللہ کے طواف کا ثواب مصطفیٰ نے بتلایا ہے، اور مقام ابراہیم پر نفل کا ثواب بتلایا ہے تو مصطفیٰ نے بتلایا ہے، حجر اسود کو چومنے کا ثواب بتلایا ہے تو مصطفیٰ نے بتلایا ہے۔ اگر کعبے کو عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، اگر میرے مصطفیٰ نہیں آتے، میرے محبوب نہیں آتے تو پھر میں کعبے کو کیا کروں گا؟ کعبے کا کعبہ نہیں آتا تو پھر میں کعبے کو کیا کروں گا؟ کعبے کا کعبہ نہیں آتا تو میں کعبے کو کیا کروں گا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کعبہ بھی نہیں کیا، اور یہ دیکھ لو فرمایا کہ کعبے کا جو عزت مقام ملا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ تم تو پہلے ننگا طواف کیا کرتے تھے، لباس اتار کر طواف کیا کرتے تھے، یہ تھا کعبے کو آج عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، اور میرے مصطفیٰ نہیں آئیں گے جب تک میرے مصطفیٰ کا ادب نہیں ہے۔ یہ عثمان غنی کو کس نے یہ ادب سکھایا تھا؟ حضور نے فرما دیا تھا جائے تو طواف نہیں کرنا، کعبے کو دیکھنا بھی نہیں ہے، حجر اسود کو بھی نہیں چومنا، مقام ابراہیم پر نہیں جانا، صفا مروا کے پہاڑی پر نہیں جانا۔ حضور نے روک کے بھیجا تھا نہیں نہیں، یہ ادب تعظیم ہو رہی ہے تو صحابہ کر رہے ہیں تو یہ عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صحابہ سے یہ ادب اور احترام تعظیم و تکریم کرا رہی ہے۔ جو آپ کا پروگرام ہوتا ہے کہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ استاد صاحب نے اتنا ٹائم دے دیا، اتنا ٹائم دے دیا، تو یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے یاروں کا ادب اور تعظیم، کیونکہ وَتُعَسِّرُوا ہو وَتُوَقِّرُوا ہو، قرآن فرما چکا ہے، قرآن کہتا ہے محبوب کی عزت کرو اور محبوب کی توقیر کرو۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانور کے بارے میں بتلایا کہ 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ حضور نے اپنے مبارک مقدسیت اللہ والے ہاتھ اور انگلیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب حدیث پاک بیان کرتے تو کوشش کرتے کہ سورت مصطفیٰ کی جس نے نہیں دیکھی کم از کم جس طرح مصطفیٰ نے اشارے کیے ہیں، جس طرح مصطفیٰ نے ہاتھ کیے ہیں، محدثین کرام وہی انداز اپنایا کرتے تھے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دن لوگوں کے اندر فرما رہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک وہ جانور بوڑھا کمزور جانور جو قربانی گاہ تک نہیں چل سکتا، کانے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 4 انگلیاں ایسے کی، حضور نے جب سمجھایا حدیث بیان فرمائی، سرکار نے صحابہ کو 4 جانوروں کا سرکار نے انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا، اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کر دیا، لیکن فوراً ذہن کے اندر بات گئی کہ کہیں ایسا نہ کوئی سمجھ لے کہ حضور کی انگلیاں بھی حضرت براء جیسی تھی۔ آج کل کا اگر کوئی بدبخت بدنیتا کہے
کہ حضور بھی ہمارے جیسے ہیں، حضور کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، حضور کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں، حضور کی ایک زبان ہماری بھی ایک زبان، حضور کا ایک ناک ہمارا بھی ایک ناک، حضور کے دو پاؤں ہمارے بھی دو پاؤں، حضور کی دو ٹانگیں ہماری بھی دو ٹانگیں۔ آج کا یہ بدبخت اگر کلمہ بھی پڑھے اور کلمہ پڑھ کر صحابہ والا عمل نہ کرے تو یوں سمجھو یہ صحابہ کا بھی باغی ہے اور مصطفیٰ کا بھی غدار ہے، مصطفیٰ کا بھی غدار ہے۔ اور حضرت بلا بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فرماتے ہیں اصابعی اقصر من اصابعہ، حضور نے انگلیوں کا اشارہ کیا ہے، میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہے، حضور کی انگلیوں کا مقابلہ میری انگلیاں نہیں کر سکتی۔ اناملی من اناملہ، میری انگلیوں کے پورے حضور کی انگلیوں کے پورے سے یہ کم ہیں، اقصارو فرمایا کہ چھوٹے پورے ہیں۔ اسی طرح حضرت عباس نبی کریم علیہ السلام کے سگے چچا ہیں، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا چچا جو ہوتا ہے وہ والد کی طرح ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کہ حضرت عباس میرے والد کی طرح ہیں۔ حضرت عباس سے کسی نے پوچھ لیا، جیسے روٹین کے اندر پوچھ کے ہم بیٹھتے ہیں، جنہوں نے نہ دیکھا ہو، حضور کے وصال کے بعد کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت عباس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا انت اکبر، اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بڑے ہیں یا حضور علیہ السلام کی ذات بڑی ہے؟ اب حضرت عباس پاک حضور کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں، اور عمر میں بھی زیادہ ہیں۔ قاعدے روٹین میں پوچھا تو یہی جا رہا ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے یا ان کی عمر زیادہ ہے، لیکن حضرت عباس نے یہ جواب نہیں دیا۔ عباس کو کس نے یہ سکھایا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا اگر تجھ سے کوئی پوچھے تو یہ جواب نہیں دینا۔ کیا کہتے ہیں؟ خدا اکبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنا ولدت قبلہ، فرمایا بڑے تو وہی ہیں، بڑے تو وہی ہیں، پہلے میں پیدا ہو گیا، پہلے پیدا ہو گیا ہوں، بڑے تو وہی ہیں۔ فرمایا خدا اکبر آنا ولدت قبلہ، بڑے تو وہی ہیں، پاک مصطفیٰ کی ذات بڑی ہے پر پیدا پہلے میں ہو گیا۔ یہ کس نے صحابہ کو سمجھایا ہے؟ اب تابعین کی طرف آ جاؤ، ائمہ کی طرف آ جاؤ، رب کعبہ کی قسم صبح تک یہ بیان کرتے جاؤ، حضور کی تعظیم و تکریم کا، ادب کا مقام بیان کرتے جاؤ، صبح تک نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر کبھی جوتا نہیں پہنا، پوری زندگی مدینہ منورہ کے اندر گزاریا، جوتا نہیں پہنا، اور مدینہ پاک کے شہر کے اندر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی پیشاب نہیں کیا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی مدینہ منورہ کی گلیوں کے درمیان میں نہیں چلے، ایک سائیڈ پہ چلا کرتے تھے۔ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی کے اندر حج ایک کیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور حج پہ کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا میں دیدار حبیب میں مرنا چاہتا ہوں، میں مدینے کی موت مانگتا ہوں، میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں۔ حج پہ جاؤں راستے میں موت آ جائے، مکے میں موت آ جائے، میں مکے والی موت بھی نہیں پسند کرتا، مکے کے راستے والی موت بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر میں مرنا چاہتا ہوں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کے اندر مرنا چاہتا ہوں، مدینہ پاک کی موت چاہتا ہوں۔ اور حضرت امام مالک نے ایک ہی حج کیا ہے، اور حج کی ماں کا نام کوئی روایت دکھا دے، دوسرے حج کی، تیسرے حج کی، چوتھے حج کی،
اب ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کے اندر، کئی دفعہ مدینہ جاتے ہیں، کئی دفعہ مکہ آ جاتے ہیں، چلو ایک عمرہ اور ہو جائے گا، پھر حضور کی محبت اور عشق کی جب وہ جلن اٹھتی ہے تو پھر مدینہ کا رخ کرتے ہیں، حضور کے شہر میں آ جاتے ہیں۔ قربان جاؤں احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر، مدینہ منورہ میں گئے، حضور کی جھالی کو نہیں چوما، حضور کی جھالی کو نہیں چوما، حضور کے قریب نہیں گئے، پوچھا حضرت جھالی کیوں نہیں چومتے؟ فرمایا اس لیے نہیں چومتا، میرا منہ کہاں حضور کی جھالی کا ہے، اور میں اتنا قریب چلا جاؤں ہو سکتا ہے میرے منہ کی بو حضور نہ پسند فرمائے۔ سنیوں کے حصے میں یہ ادب آیا ہے تو سنیوں کے حصے میں آیا ہے، امام احمد رضا خان کے غلاموں کے حصے میں آیا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے غلاموں کے حصے میں آیا ہے، معین الدین اجمیری کے حصے میں آیا ہے، داتا گنج بخش حجویری کے غلاموں کے حصے میں آیا ہے، حضرت شہاب الدین سہروردی کے حصے میں آیا ہے، قادریوں کے حصے میں آیا ہے، نقشبندیوں کے حصے میں آیا ہے، سہروردیوں کے حصے میں آیا ہے۔ ادب آیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کے اندر ادب نظر آئے گا، بے ادبوں کے اندر نظر نہیں آئے گا، اور یہ کہیں گے کہ کبھی کبھار، یہ بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، کبھی کبھار تو عمل کے اندر امتی اپنے نبی سے بڑھ جاتا ہے، ایسی زبان خدا نکال دے، منہ میں خدا ایسی زبان ہی نہ دے کہ نبی علیہ السلام کے عمل سے امتی کا عمل بڑھ جائے۔ حضور سوئے رہے، یہ رات ساری عبادتیں کرتے رہے، اگر محبوب کا ادب نہیں ہے تو تمام عبادتیں جیسے شیطان کے منہ پر اٹھا کر ڈالی گئی تھی، ان کے بھی اسی طرح منہ پر ڈالی جائے گی، نہ ان کے روزوں کو دیکھا جائے گا، نہ ان کی نمازوں کو دیکھا جائے گا، نہ ان کی زکاتوں کو دیکھا جائے گا، نہ ان کے حجوں کو دیکھا جائے گا، نہ ان کی داڑھیوں کو دیکھا جائے گا، نہ ان کے کسی عمل کو دیکھا جائے گا۔ اور اللہ کو اگر پسند ہے تو ادائے مصطفیٰ پسند ہے، ادائے مصطفیٰ پسند ہے۔ اگر ادائے مصطفیٰ نکل جائے، مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ ہر مسلمان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حجر کے کتنا فرض پڑھتے ہیں؟ 2 فرض پڑھتے ہیں، 2 کی جگہ پہ ہم 50 فرض پڑھ لیں تو اللہ قبول فرمائے گا؟ اللہ قبول فرمائے گا؟ 2 کی جگہ پہ 50 فرض پڑھتے ہیں، ظہر کے 4 کی جگہ پہ ہم 100 فرض پڑھ لیتے ہیں، 100 رکعت پڑھ لیتے ہیں 4 رکعت کی بجائے، اللہ قبول فرمائے گا؟ عصر کی، مغرب کی 3 کی بجائے ہم 2000 پڑھ لیں، خدا قبول فرمائے گا؟ عشاء کی کیوں نہیں خدا قبول فرمائے گا؟ اس لیے کہ ادائے مصطفیٰ نکل گئی ہے، ادائے مصطفیٰ نکل گئی ہے، ادائے مصطفیٰ نکل گئی ہے۔ میرے رب کو پسند ہے تو ادائے مصطفیٰ پسند ہے۔ عبادت بھی خدا کو وہی قبول ہے کہ مصطفی بن کر جو عبادت کرو گے، محمدی بن کر جو عبادت کرو گے، تمہاری وہی عبادت قبول ہوگی۔ اگر محمدی بن کر نہیں عبادت کرو گے، نہ تمہاری نمازوں کو دیکھا جائے گا، نہ تمہارے لمبے قیام دیکھے جائیں گے، نہ تمہارا قرآن پڑھنا دیکھا جائے گا، نہ سورتیں پڑھی نہیں دیکھی جائیں گی، اور نہ ہی زکاتیں دیکھی جائیں گی، نہ ہی حج دیکھے جائیں گے۔ اگر دیکھے جائیں گے تو قدر و قیمت والا بننا ہے تو پھر مصطفی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ، دربار مصطفیٰ میں آ جاؤ، پھر سب کچھ قبول ہے۔ اگر 1 رکعت بھی نہیں پڑھو گے تو وہ بھی تمہاری نیکیوں سے بڑھ جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اگر حدیث پاک نہیں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پہ تشریف فرما ہے، جلوہ گر ہے، سرکار کے سامنے ایک کافر ہے، غیر مسلم، کلمہ نہیں پڑھا، حضور کے شہید کرنے کی نیت سے گھوڑے پر سوار ہو کے آیا اور آمنا سامنا ہوا۔
वद्दुहा के चेहरे पर नजर पड़ी, जब वद्दुहा के चेहरे की तिलावत की, वल्लैल की जुल्फों का नजारा किया, माज़ागल बसर की काजल वाली आंख का ज़ियारत व दीदार किया, अलम नशरा वाले सीने का दीदार व ज़ियारत किया, तो दिल की पलीदी धुल गई। निगाह मुस्तफा पड़ गई तो दिल की पलीदी धुल गई। महबूब ने ऐसे माज़ागल बसर की काजल वाली आंख से देखा, उसके सीने की तरफ ऐसे नजर डाली और तमाम पलीदी दूर हो गई। कहने लगा, ऐ मोहम्मद, अभी कलमा नहीं पढ़ा, या रसूलुल्लाह तभी कहा, ऐ मोहम्मद, अगर मैं तुम्हारा कलमा पढ़ लूं, गुलामी अख्तियार कर लूं, तो क्या मुझे क्या मिलेगा? हजूर ने फरमाया कि कलमा पढ़ना तेरा काम है और जन्नत अता फरमाना मैं मुस्तफा का। और उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और बुखारी शरीफ की हदीस पाक, हवाले की जिम्मेदारी, अगर किसी के माँ की लाल की जरूरत है तो ये बुखारी से हदीस निकाल के दिखा दे। बुखारी के अंदर हदीस पाक मौजूद है और उसके दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफा, अदब मुस्तफा, इसके मुस्तफा की वो जब समंदर ठाठे मारने लगा तो वो उतरने लगा कि मुस्तफा के अदब के अंदर हजूर के कदम तो चूम लूं, हाथ तो चूम लूं। उतरने लगा, रकात के अंदर पांव अटक गया और गिरा, मन के बल नीचे जाके गिरा, उसका मन का टूट गया, उसका मन का टूट गया। अभी सिर्फ कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब क़यामत तक आने वाले मौलवियों से पूछते रहो, किसी मकतब ज़िक्र वाले से पूछ लो कि क्या तू उसके मकाम और मर्तबे को, उस सहाबी की अजमत और मकाम और मर्तबे के बराबर हो सकता है जो मकाम और मर्तबा उसको मिल रहा है? अभी तो एक नमाज नहीं पढ़ी, एक सजदा नहीं किया, एक मर्तबा ज़कात अदा नहीं की, एक महीने के रोजे, एक साल के रोजे नहीं रखे, बैतुल्लाह का हज नहीं किया, कुरान की तिलावत नहीं की और कुरान की आयत नहीं पढ़ा, अभी तो गुस्ल का तरीका नहीं सीखा, अभी वुज़ू का तरीका नहीं सीखा, गुस्ल भी इस्लाम के मुताबिक नहीं किया, वुज़ू भी इस्लाम के मुताबिक नहीं किया, ना वुज़ू किया इस्लाम के मुताबिक, ना गुस्ल किया है इस्लाम के मुताबिक। और उसकी रब्बे काबा की कसम, क़यामत तक आने वाले गैर सहाबा से हट के बाकी तमाम ताबईन से लेकर क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के अमल तराजू के एक पलड़े में रख दो और रुखे मुस्तफा को तकने वाले और कलमा पढ़ने वाले के अमल को दूसरे तराजू के पलड़े में रख दो, मुकाबला मुवाज़ना नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों? कहो जी हम भी तो कलमा पढ़ते हैं, उसने भी कलमा पढ़ा, हम भी कलमा पढ़ते हैं, उसने भी कलमा पढ़ा, हम भी कलमा पढ़ते हैं। अगर कलमा पढ़ने से इतना मकाम और मर्तबे मिलते हैं तो फिर कलमा तो हम भी पढ़ते हैं। उनके अमल को काम तो यही किया ना, कलमा पढ़ा, हजूर का उम्मती बना, उम्मती तो हम भी हैं, कलमा तो हम भी पढ़ते हैं, बल्कि नमाज एक नहीं पढ़ी। और कहना पड़ेगा कि उसके अमलों को कलमा की वजह से इतना अमल कीमती नहीं हो रहे। अगर अमल कीमती हो रहे हैं तो रुखे मुस्तफा की तिलावत की वजह से हो रहे हैं और अदब मुस्तफा की वजह से कि हजूर के कदमों को चूमने के लिए वो उतरा, हजूर की ताजीम में उतरा। हजूर की ताज़ीम और अदब जिस दिल के अंदर है उसके तमाम अमल इतना कीमती बन जाते हैं। अगर वो हकीर तो नहीं कहना चाहिए अमल को, अगर वो वजन के अंदर हल्के भी हैं लेकिन अदब मुस्तफा है, ताज़ीम मुस्तफा है, तो फिर उन अमलों का कोई मुकाबला मुवाज़ना कर ही नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अल्लाह तबारक शरीफ आ गया। मैंने आप लोगों का टाइम ज्यादा है। ऐसे आशिक खिलते हैं जैसे कि गुलाब का फूल खिल जाता है। सुभान अल्लाह। हजूर का जिक्र हो और दिल तंग हो,
حضور کا ذکر ہو اور دل تک ہو، کلمہ پھر کلمے کی لاج نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والا تو حضور کا جب ذکر سنتا ہے کہتا ہے یہیں پہ بیٹھا رہوں اور قیامت ہو جائے ذکر مصطفیٰ سنتے سنتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کے اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب کی عمر میں، علم میں، عمل میں اور قرات کے اندر اللہ جو دین مصطفیٰ کی خدمت کر رہے ہیں اس کے اندر میرا رب برکت رحمت نازل فرمائے اور انتظامیہ کو اللہ تبارک و تعالی نیک زندگی نیکی پر گزارنے کی اور عمل صالح کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے کی اور اللہ کے گھر سے لگاؤ کی خدا انہیں مزید ترقیاں اور توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے گھر کی اللہ قرآن میں فرما چکا ہے جو اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ۔ اللہ تمام دوستوں کے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام دوستوں کی جو پریشانیاں ہیں ذکر مصطفیٰ کا صدقہ اللہ تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو خدا انہیں تندرستی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اگر کوئی قرض دار ہے خدا قرض سے نجات عطا فرمائے۔ اگر بے روزگار ہے اللہ اسے رزق حلال وافر مقدار کے اندر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت عزت والی زندگی عطا فرمائے، عزت والی روزی عطا فرمائے، اپنا محتاج فرمائے، غیروں کی محتاجی سے اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا